19 کا عدد قرآن کا خفیہ انٹرلاک سسٹم۔ اس کی بدولت قرآن میں ایک الف کو بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے کمپیوٹر کے کچھ ایسے کارناموں کو دیکھیں اور سوچیں کہ زمانہ تو کسی چیز کو ایجاد کر کے اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، مگر ان کا ایجاد کردہ کارنامہ خود خدا کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی ایجاد نے بھی خدا کی کتاب کو صرف اسی کی کتاب ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ مصر کے سائنسدان ڈاکٹر ارشاد خلیفہ نے سال ہر سال محنت کی اور ریسرچ و تحقیق کی بنیاد پر الیکٹرانک آلات سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ بے انتہا حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ہر سورہ کے ابجدی اعداد و شمار بھی فراہم کیے ہیں۔ سورتوں کے حروف، اعراب، آیات وغیرہ کی تعداد نوٹ کر کے لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کیا، اور یہ عمل انہوں نے قرآن کریم کی کل 114 سورتوں پر لاگو کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے حروف اور سورتوں اور آیات میں ایک گہرا تعلق اور سائنسی رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 4 الفاظ ہیں: اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ ان چاروں الفاظ کو پورے قرآن میں تحقیق کر کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ لفظ اسم قرآن میں 19 بار آیا ہے، لفظ اللہ قرآن میں 2698 مرتبہ آیا ہے، الرحمن 57 بار آیا ہے، الرحیم 114 بار آیا ہے۔ ان چاروں الفاظ کی پوری تعداد 19 کے ہندسے سے منقسم ہو جاتی ہے۔ پورے قرآن میں ان چاروں الفاظ کی تعداد کسی جگہ بھی کم و بیش کر دی جائے تو اس لفظ کی تعداد 19 سے پوری طرح تقسیم نہیں ہوگی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی نے ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں تحریف کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ یعنی یہ ہندسہ 19 قرآنی کمپیوٹری نظام میں ایک انٹرلاک سسٹم ہے جو قرآن کے ان الفاظ میں، ان کی تعداد میں کسی بھی ہیرا پھیری کا پردہ فاش کر دے گا۔ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک ایسی مشین ایجاد ہوگی جو ثبوت پیش کرے گی کہ قرآن جیسی کتاب کو مافوق الفطرت کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا راز وہ حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم ہا میم قاف نون وغیرہ۔ 19 کا یہ ہندسہ جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بذات خود قرآن حکیم کی لفظی ترکیبات کے اعجاز کا روشن ثبوت ہے، اور اس سے یہ سچائی سامنے آتی ہے کہ چاہے جیسی بھی جدید ترین مشین ایجاد کر لی جائے، وہ قرآن کی حقانیت کو بیان کرے گی، کیونکہ پورے قرآن مجید کے حروف ایک خاص حساب کے مطابق ہیں۔ لاکھوں حروف میں سے صرف ایک کا فرق بھی اس کے حساب کو بگاڑ دیتا ہے۔ حساب کی اس حد تک درستی اس دور میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے ایک طرف تو یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قرآن مجید 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ اس ہندسے 19 کے بارے میں خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کے اوپر 19 ہیں۔ کچھ علماء نے ترجمہ کیا کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، سورہ 74 آیت نمبر 30۔ مگر یہاں ہندسے 19 کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم میں کل 114 سورہ ہیں جو ہندسے 19 سے پوری طرح تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس نقطے پر بھی قرآن کی حقانیت کو واضح کیا ہے، وہ یہ کہ 114 سورہ میں سے ایک سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، گویا کہ صرف 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، مگر یہ 113 تو 19 کے ہندسے سے تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے ایک بسم اللہ کا اضافہ سورہ نمل چیپٹر 27 آیت نمبر 30 میں کر کے 19 سے تقسیم ہونے کے لائق بنا دیا۔ یعنی بسم اللہ کا جو عدد 113 تھا اسے 114 کر دیا تاکہ 19 کے ہندسے سے تقسیم ہو سکے۔ آج قرآن کے شیدائی اور مخالفین بھی اس سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں مختلف قسم کی سائنسی ریسرچ میں مشغول ہیں، اور اس بات کا ریاضی کی مدد سے حساب لگایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ، کلمات، حروف اور اعراب کتنی بار آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، ان میں کیا حکمت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات دریافت کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان حروف مقطعات کا ہر حرف اسی صورت میں یا تو 19 بار آیا ہے یا اتنی مرتبہ ضرور آیا ہے کہ وہ نمبر 19 سے پوری طرح تقسیم ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہر جگہ قوم لوط کا استعمال کیا گیا ہے، مگر صرف ایک جگہ بجائے قوم لوط کے اخوان لوط کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ استعمال سورہ قاف نمبر 50 آیت نمبر 13 میں کیا گیا ہے۔ اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور بتا کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ اگر قوم لوط کی جگہ اخوان لوط کا استعمال نہیں ہوتا تو ایک قوم لوط کی زیادتی کی وجہ سے 19 سے تعداد نہیں کٹتی۔ اس طرح خدا نے ہر جگہ الفاظ اور اعراب وغیرہ کو انٹرلاکنگ سسٹم سے جوڑ رکھا ہے، ورنہ سورہ قاف میں حرف قاف کا نمبر 19 سے تقسیم نہ ہو کر 19 کے ہندسے کو بے اثر کر دیتا۔ اب اگر ایک قاف بھی کوئی گھٹا کر پڑھے گا تو خود آیات پکڑ میں آ جائیں گی۔ اگلی مثال سورہ نون کی ہے۔ اس حرف کا استعمال سورہ نون میں 133 بار ہوا ہے جو 19 کے ہندسے سے تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے پوری سورہ میں کسی بھی ایک نون کا اضافہ یا اخفا کر دیا جائے تو تحریف فوراً
فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے۔ خود قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 حروف ہیں۔ ایک حرف کی زیادتی یا کمی قرآن میں کسی طرح کی ہیرا پھیری کی پکڑ میں مدد کرے گی۔ قرآن میں کل حروف مقطعات 14 ہیں اور حروف مقطعات کے میل سے بننے والی سورہ بھی 14 ہی ہیں، مگر اس طرح کی سورتوں کے نام کے اعتبار سے ان کی تعداد 29 ہوتی ہے۔ اگر حروف مقطعات ان کے میل سے بننے والی سورتوں کی تعداد اور نام کے اعتبار سے کل تعداد کو جوڑ دیں تو 29 جمع 14 جمع 14 57 بنتے ہیں، اور یہ مجموعی تعداد 19 کے ہندسے سے پوری طرح تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حروف مقطعات یا سورہ مقطعات یا ان کے ناموں کی تعداد میں کسی طرح بھی کمی بیشی کر دیں تو اس طرح بھی تحریف پکڑ میں آ جاتی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کی حکمت نے قرآن کریم کو ہر طرح سے محفوظ کر رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں خدا نے یہ موقع دیا کہ آج جس مشین پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے وہی مشین قرآن کی حقانیت اور اللہ کی کتاب ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور آج کمپیوٹر کا جواب بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔